سے بچائے. خواب کے بارے میں 2-3 نمبر کے خواب میں یہ کہتی کہ مجھے مردے بہت نظر آتے ہیں، ہر روز نظر آتے ہیں، میں کیا کروں، سر میں بہت درد کرتا ہے. بیٹا ایک تو خواب میں زیادہ مردوں کو آنا یہ جوڑوں کا درد کی علامت ہوتی ہے، اس سے جوڑوں کے درد شروع ہو جاتے ہیں. تمنا نہ کرو کہ مردے ہماری خواب میں آئیں. تو صبح اٹھو، خواب دیکھو 3 بار. دیکھو ایک دن میں ایک رات میں کئی خواب آتے ہیں نا، جو آپ کو کلک کرتا ہے یہ اچھا خواب نہیں ہے اس کا آپ ذہن میں لائیں. الٹے کندھے پر 3 بار کریں، تھو 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 3 بار. پہلے تھوکنا ہے الٹے کندھے پر، پھر پڑھنا ہے اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا، اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا، من شرہا نہیں و شرہا. 3 بار اس کو پڑھیں گی. اس کے بعد وہ جو خواب کے اثرات ہیں، کیونکہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہے، تو آپ نے فرمایا اچھے خواب پر شکرانہ کرو اور برے خواب کو زائل کر دو. جو اس کو زائل نہیں کرتا اس کا اثر 40 سال سے زیادہ رہتا ہے. تو اس کو زائل کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ اب امیر نے تو اٹھیا برا خواب دیکھا صدقہ دے دیا، تو غریب تو مری ککڑی نہیں رہ سکتا، وہ کیا کرے گا؟ تو یہ امیر غریب کے لیے یہ ہے جی. بی بی اچھا خواب اللہ کی طرف سے، برا خواب شیطان کی طرف سے. بعض اوقات میرے پاس ایسے مریض بھی آتے ہیں کہ سلفی صاحب یہ دیکھیں خواب میں رات کو کتے نے کاٹا، یہ دانت دیکھیں. یہ سلفی صاحب یہ دیکھیں میں نے خواب دیکھی یہ بچی کی حالت دیکھیں. خواب دیکھ رہی ہے کہ سوئی ہوئی ہے، سردیوں کے دن تھے، کہ جو خواب دیکھ رہی ہے کہ کسی نے آ کر کوئلہ رکھا، رضائی کو آگ لگی، اندر آتے آتے یہ اس کا سارا یہ سینہ جلا ہوا ہے. ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پولیس کو پہلے بتاؤ کہ اس نے کوئی جلانے کی کوشش کی ہے اپنے آپ کی. بعض ٹائم میں بہترین حال صبح اپنے بستر پر جاؤ، جھاڑو. یہ طریقہ ہے. تم نہیں جانتے وہاں کون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میں کہتا ہوتا ہوں یہ حکمت تھی، اگر اللہ کے نبی فرما دیتے نا جن ہوتے پہلے تو ہم نے بستر ہی چھوڑ دینے تھے. آپ اپنی کسی حاجت کے لیے بھی اٹھو، رات کو کوئی بندہ جاتا ہے کوئی ٹوائلٹ وغیرہ میں، پھر بھی آؤ تو آپ نے ہاتھ مار کے بسم اللہ پڑھ کے پھر لیٹا کرو اور جاؤ ادھر جا کر بستر کو جھاڑو، کوشش کرو وضو کر کے سو. اس کے بعد آپ ادھر ہی بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھو، بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھو. جو کہتے ہیں نا فجر ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے، تو وہ 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیں. ٹھیک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ یہ پڑھنے کے بعد آپ پڑھتے 1 بار اخلاص، 1 بار فلق، 1 بار ناس پڑھتے، پھر ہاتھوں کو ایسے کر کے پورے جسم پہ پھیرتے، پھر دوسری بار اخلاص فلق ناس پڑھتے، پھر اس طرح کر کے. اتنا ضروری ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ بیماری میں آخری ایام جو آخری بیماری تھی اس میں آپ اپنے ہاتھ ٹانگیں نہیں ہلا سکتے تھے، تو میں ہاتھوں پر تو آپ کے ہاتھ پکڑ کے پھیرتی. اتنا ضروری ہے ہاں جی. تو یہ کر لیا کریں، وضو کر کے سوئیں. ایک لمحہ پہ کہ فیس بک پہ نہیں چلے جانا ہاں جی. اور یاد رکھنا فیس بک سے ہی پہچانے جاؤ گے، فیس اور بک سے ہی. قیامت والے دن میں اپنی امت کو پہچانوں گا اس کے چہروں سے اور ہاتھوں. ہاتھ کے اندر جو اگر اس کے سیدھے اعمال میں کتاب ہوگی تو چہرے نماز سے چمکتے ہوں گے، تو چہرہ کس کو بولتے ہیں؟ فیس کو. تو کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ تو فیس بک سے پہچانے جائیں گے ہم. تو یہ نہ ہوئے فیس بک ساڑھا بیڑا باز ہوئے. سو جاؤ، پڑھ کے سو جاؤ، قرآن پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، پھر شیطان قریب نہیں آتا. سر اسی طرح ہی بچہ چھوٹا ہے، جی 11 سال کا بچہ ہے چھوٹا، خواب میں چھپکلیاں آتی ہیں، حافظ قرآن ہے، وہ کہتا ہے مجھے 4 اللہ اس پر رحم کرے. اس کی ماں کو بولے اس کو اپنے وضو غسل سے نہلائے. تو اس بچے کو نا جو میں نے طریقہ بتایا ہے، اچھا اس کے بچے کی نخونوں میں کوئی نشان تو نہیں ہے کالے؟ اللہ اس کی حفاظت کرے. کتنی عمر ہے اس کی؟ 11 سال. اچھا اس کو اللہ اس کی حفاظت کرے. اس کو پہلے ماں دادی یا باپ جو بھی ہے نمازی آدمی اس کو اپنے وضو غسل کے پانی سے 3 دن نہلائے.
اپنے وضو غسل کے پانی سے، اور اس کو جب بھی خواب وہ دیکھے بچہ تو اس کو بولے کہ بیٹا جیسے میں نے طریقہ بتایا ہے کہ 3 بار اس کو بولے تھو 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 کر کے، پھر یہ پڑھے اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہ، اللہ اس کو محفوظ رکھے، اللہ اس کو محفوظ رکھے، حافظ قرآن ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ اچھا یہ کہہ رہی ہے